ایک بار پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. اب ورلڈ اکنامک فورم میں بہت اہم ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں, خاص طور پر جو انویسٹمنٹ ان پاکستان کے نام سے سیشن ہوا اس کی بڑی اہمیت تھی, جس میں پرائیویٹ سیکٹر کو یہ موقع دیا گیا کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کی اپرچونیٹیز کو ہائی لائٹ کیا جائے. اب یہ ایونٹ کتنا کامیاب رہا اور اس سے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کیسے پاکستان میں آ سکتی ہے, اس پر ہم گفتگو کریں گے. ہارون شریف صاحب سابق وزیر سرمایہ کاری کے ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہارون صاحب بہت شکریہ پروگرام کے لیے, آپ نے وقت نکالا. پرائم منسٹر شہباز شریف نے بھی اسپیچ کی, اسحاق ڈار صاحب بھی وہاں موجود تھے. پرائیویٹ سیکٹر کی ہم نے سرپرائزنگلی بہت اہم ریپرزنٹیشن وہاں پر دیکھی ہے اور بڑا آپٹمسٹک بھی ہے پرائیویٹ سیکٹر اب ہمیں اس ایونٹ کے بعد نظر آ رہا ہے. تو یہ کتنی پازیٹیو چینج ہے اوور آل پاکستان کے اکنامک کلائمیٹ میں؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر ہمیشہ ڈاووس میں جاتا ہے, پوری دنیا سے سی ای اوز آتے ہیں. اٹس اے گڈ تھنگ کہ اگر پاکستان کے پرائیویٹ سیکٹر کے لیڈرز بھی وہاں پر گئے ہوئے ہیں. دیکھیے یہ ایک چین ہے, ہمیں بڑا کلیئرلی سمجھنا ہے کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو کیوں کم ہو رہی ہے. یہ جو پرائم منسٹر جاتے ہیں, محنت کرتے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر جاتا ہے, ڈائیلاگز ہوتے ہیں, یہ چین کی پہلی کڑی ہے کہ جی آپ ایک ڈور کھولتے ہیں, لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جناب پاکستان اس وقت ساؤتھ ایشیا میں ایک امپورٹنٹ ملک ہے, آپ آئیے. ہر سال ان کو ریمائنڈر دیا جاتا ہے, ریفارمز بتائی جاتی ہیں, ملٹی لیٹرل اداروں کے سربراہان سے ملا جاتا ہے. میں نے بہت دفعہ اٹینڈ کیا ہے. سو اٹس اے نیٹ ورکنگ ایونٹ جہاں پر آپ یہ کرتے ہیں. اس چین کا دوسرا سرا یہ ہوتا ہے کہ ہم گھر میں اپنی کمپیٹیٹیونیس اور انویسٹمنٹ کلائمیٹ کی ویکنسز کو درست کرنا شروع کرتے ہیں. اگر جو انویسٹر ہے گلوبل آج کل اتنی انسرٹنٹی ہے, وہ 5 مارکیٹس کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جناب کمبوڈیا میں کیا ہو رہا ہے, ویتنام میں کیا ہو رہا ہے, ٹرکی میں کیا ہو رہا ہے, پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. تو ہمیں اپنے کمپیٹیٹیونیس کو سامنے رکھ کے وہاں یہ پروجیکٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ 5 ہمارے ونر سیکٹر ہیں, آپ اس میں آئیے. تو انویسٹمنٹ کلائمیٹ از دا سیکنڈ لنک ان دس چین. تھرڈ اور جو بہت اہم لنک ہے کہ جو ہماری ویکنسز ہیں, بجلی کی کاسٹ زیادہ ہے, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کا ایشو ہے, میکرو اکنامک ڈالرز پہلے ہم ڈیویڈنڈ وغیرہ پے نہیں, اس کے ہمیں بڑے سالڈ جواب ہمارے پاس. سو یہ ایک پورا سلسلہ ہے جو خالی حکومت یا سربراہان مملکت کے جانے سے نہیں ہو پاتا. صحیح. تو صاحب یہ پرائیویٹ سیکٹر کو کیا فیسیلیٹیشن حکومت سے چاہیے ہوتی ہے؟ جیسے ہم نے اس ایونٹ میں دیکھا بڑی بڑی کمپنیز اس میں موجود تھیں. ایشیا پاک انویسٹمنٹ جو پچھلے 10-11 سال میں $4 ارب پاکستان میں انویسٹ کر چکی ہے, جوائنٹ وینچرز کیے اس نے. ابھی اس میں انہوں نے اعلان بھی کیا کہ مزید $5 ارب وہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. تو اس میں فیسیلیٹیشن کیا درکار ہوتی ہے پرائیویٹ گروپس کو حکومت سے؟ کہ دیکھیے حکومت کا بڑا اہم رول ہے کہ حکومت ان کو ایک ممالک کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں, ریگولیٹرز کے ساتھ, فنانسیئرز کے ساتھ, ٹاپ سی ایوز کے ساتھ. جو پرائیویٹ سیکٹر کمپنی کی ایکسیس عام طور پہ اتنی نہیں ہوتی پاکستان جیسے ملک میں. حکومت کا اس سے زیادہ کوئی کام نہیں ہے, نہ ہونا چاہیے. اب پرائیویٹ سیکٹر کو لیڈرشپ لینی چاہیے کہ جناب یہ جوائنٹ وینچر ایک خوشائن بات ہے, لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آیا صرف پرائیویٹ ایکوٹی آ رہی ہے. پرائیویٹ ایکوٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایگزسٹنگ کمپنیوں کے شیئر بیچ رہے ہیں, سو ریپلیس ہو رہی ہے انویسٹمنٹ, ایڈیشنلٹی نہیں آ رہی. آیا ایکسپینشن کو فنڈ کیا جا رہا ہے کہ ایک پروجیکٹ چل رہا ہے, اس نے اپنی کیپیسٹی بڑھائی ہے تاکہ ایکسپورٹ بڑھ سکے. وہ انویسٹمنٹ باب صاحب ہمیں چاہیے. اس کے لیے ہمیں لوکل بینکنگ, لانگ ٹرم فنانسنگ بھی چاہیے اور باہر کا بھی چاہیے, تاکہ مل کے ہم اس کو پاکستان کے اکنامک بیس کو ڈیورسیفائی کر سکیں, ماڈرنائز کر سکیں, ایکسپینڈ کر سکیں. میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ اس ملک کے پاس ابھی بھی کوئی انڈسٹریل پالیسی نہیں ہے. ہمارے پاس پروجیکٹ فنانسنگ کے لیے کوئی ڈیڈیکیٹڈ بینک نہیں ہے, ایگریکلچر فنانسنگ کے لیے ڈیڈیکیٹڈ بینک نہیں. اگر آپ یہ بنا دیں گے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے یا پرائیویٹ سیکٹر کو لیڈ دے کے, انویسٹرز کے لیے کمفرٹ بڑھنی شروع ہو جائے گی. خالی حکومت کی بھاگ دوڑ پہ دنیا بہت زیادہ کمپیٹیٹیو ہو چکی ہے. انویسٹمنٹ انفارچونیٹلی چیز نہیں کرتی جس طرح کے ایک زمانے میں جیو پالیٹکس پر یا پالیٹکس پر کیا کرتی. تو عارف صاحب جو ہمارے نیو وینچرز یا نیو پروجیکٹس کی طرف ہم جاتے ہیں اگر, تو جو ایگزسٹنگ انڈسٹری ہے وہ جو کرائسس فیس کر رہی ہے اس کو کیسے کرائسس سے نکالیں گے؟ اگر ہم 5 ونر سیکٹرز پر فوکس کرتے ہیں تو جو دیگر سیکٹرز ہیں پھر ان کی مشکلات کا کیا ہوگا؟ یہ پیرلل کیسے حکومت ان سب کو لے کے چل سکے گی؟
جی دیکھیے میں ابھی کل ہی چین سے واپس آیا ہوں، تو وہاں میں نے بہت کمپنیوں سے، بینکوں سے، حکومت سے بات چیت کر کے، کیونکہ چین پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا انویسٹر ہے، ان کے مسائل سمجھنے کی کوشش کی اور ان سے پوچھا. دیکھیے اس وقت پاکستان کو ایز اے مارکیٹ ابھی بھی دیکھا جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ ہماری ایک تو پالیسی دیں، انسینٹیوز کو ریورٹس نہ کریں، جیسے ہم نے سولر پینل پہ کیا، یا کچھ اور پالیسیز ریورٹس کر لیتے ہیں. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں رسک ہمارے کم کریں. دیکھیں ہمارے ایک سیکیورٹی کے رسک ہیں، ہمارے جو ہیں یہاں پر فارن کرنسی کی موومنٹ کے رسکس ہیں، ہمارے ڈسپیوٹ ریزولوشن کے رسکس ہیں. اب یہ چیزیں کرنے کے لیے میں آپ کے ساتھ بھی اور ہر جگہ بارہا کہہ چکا ہوں کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کا کام نہیں ہے، یہ انڈیپینڈنٹ ادارے کرتے ہیں. آپ ڈیلیگیٹ کیجئے اور ہر چیز کا این او سی لینے کے لیے وزارتوں میں انویسٹر کو نہ آنا پڑے. ایس آئی ایف سی کو کرنے دیجئے، بورڈ آف انویسٹمنٹ کو بند کر دیجئے، ایک شاپ ہو. ابھی بھی ہم نے لیئرز رکھی ہوئی ہیں. آئی تھنک ٹائم اچھا ہے، ڈپلومیٹکلی پاکستان میپ پہ ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں باقی ممالک میں گروتھ اتنی تیزی سے نہیں بڑھ رہی ہے. ہمیں کچھ ایسے سٹیپس کر کے دکھانا ہے کہ لوگ پلیزنٹلی سرپرائز ہوں. بزنس ایز یوزول سے مجھے مشکل دیکھتا ہے. اور ایک آخری سوال ہارون صاحب، یہ جو فسکل ایئر شروع ہوا جس کے لیے بڑے بڑے پلانز بنائے گئے تھے اڑان پاکستان اور ایکسپورٹ ڈبل کرنے کے لیے، لیکن اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف ہماری ایکسپورٹس کا نمبر ان 6 مہینوں میں کم ہوا جولائی ٹو دسمبر، بلکہ جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے اس کا بھی نمبر ایک بہت واضح اس میں ایک کمی آئی ہے. تو یہ پہلے ہی سال اتنا بڑا سیٹ بیک، ہمیں اگلے 4 سال اب ہمیں کس طرح سے یہ گیپ کور کر کے اور پھر آگے بڑھنا پڑے گا، اور یہ پاسبل ہو سکے گا یہ جو کمی آئی ہے کہ اس کمی کو واپس ہم کم از کم اس نمبر پر تو لا سکیں جو 2024 کے نمبرز تھے؟ جی ریئل ٹرم میں انفلیشن ایڈجسٹڈ کمی اور بھی زیادہ ہے. دیکھیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جب آپ ایک ہی اولڈ سکول طریقے سے بیوروکریسی اور اولڈ سکول پالیسی میکرز کو سمجھ نہیں آ رہا ہے. میں صرف یہ انالیسس دے سکتا ہوں. دنیا بدل گئی ہے. دنیا اب پاکستان کی پراکسیمٹی کو، پاکستان کی جیو پالیٹکس کو، بیل آؤٹس کو اب بائی نہیں کرتی. اب ان سب کے حالات اپنے ٹائٹ. آپ کو بڑی تگڑی کمپیٹیٹیو پروپوزیشن ٹیبل پہ رکھنی ہے، اور وہ پروفیشنلز جن کو یہ کام آتا ہے، جنہوں نے باقی ممالک میں کیا ہے، ان کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. جس نے انڈونیشیا دیکھا ہے، جس نے ویتنام دیکھا ہے، جس نے چائنا دیکھا ہے، ان کو ڈیلیگیٹ کریں، سپیس دیں. کرنٹ بیوروکریسی، کرنٹ منسٹرز کو نہ سمجھ ہے، نہ وہ سمجھ پائیں گے. وہ صرف پاپولسٹ آپ کو فیتے کاٹتے، تصویریں دیتے، پاور پوائنٹ پریزنٹیشن میں پھنسا کے رکھتے ہیں. نتیجہ آپ کے سامنے ہے. ہمارے کمپیٹیٹرز آگے نکل رہے ہیں، ہم نیچے جا رہے ہیں، کیونکہ ہم ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ ایک پرانے طریقے سے کوئی آئے گا ہمارے چیک لکھ کے دے دے گا. It does not happen even in China. میں بار بار کہہ رہا ہوں پروفیشنلز لائیے جن پہ وہ اعتبار کریں. پیپل وڈ لو ٹو کم ہیئر، لیکن وہ ایک طریقے سے ڈیل کرنا چاہتے ہیں. وہ ریڈ ٹیپ کے اندر اور تصویریں کھچانے، انویسٹر کو اس سے کیا لینا دینا ہے. سو وی نیڈ ٹو چینج دا وے وی اپروچ دس. پروگرام بنائیں، ویژن بنائیں. وہ ایک ڈریم ہے، وش ہے، وش لسٹ ہے، وہ پولیٹیشین کا کام ہے، کرنے دیجیے. لیکن آن دا گراؤنڈ حقیقت کو دیکھتے ہوئے ٹاپ موسٹ پروفیشنل ہے جس پر مارکیٹ اور دنیا اعتبار کرتی ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ہارون شریف صاحب، سابق وزیر سرمایہ کاری ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، ایک اور اہم موضوع پر بات کریں گے.